بنا لیں، وہاں نماز پڑھا کریں۔ اس جگہ پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے۔ یہاں اگر آج کوئی شخص کونے میں سے کہتا کہ جہاں اللہ کے نبیوں کے قدم لگیں وہاں نماز پڑھنی چاہیے تو لوگ پریشان ہو جاتے۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کی سنجیدگی کو ٹھیس پہنچتی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن کھلا حکم، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ اس پہ تھوڑی دیر غور کریں، بہت ہی بڑی بات کہ فرمایا جہاں میرے نبی کے قدم لگے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تم اس جگہ نماز پڑھا کرو۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا تھا، صحیح مسلم ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میرے گھر بھی تشریف لائیں۔ تو حضور علیہ السلام تشریف لے کر کے گئے، فرمایا بتا کیا کروں؟ عرض کی حضور کسی جگہ 2 رکعتیں پڑھ دیں، میں جب تک زندہ رہوں گا وہاں نماز ہی پڑھتا رہوں گا۔ ساری زمین پہ نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اس کونے میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت؟ آج میوزیم بنانے کا شوق پوری دنیا پہ ہے کہ میوزیم ہونے چاہیے، عجائب گھر ہونے چاہیے۔ کسی کی تلوار، کسی کے زرہ، کسی کے گھوڑے پر لگا ہوا جو ہے وہ زین لوگوں نے رکھا ہوا ہے، کجاوا رکھا ہوا ہے، لوگوں نے مختلف چیزیں سنبھال کے رکھی ہیں، پر ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے مکان سے لوگوں کو کیا اختلاف ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کنویں سے پانی پیا اس پر پابندی لگانے کا کیا مطلب ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس درخت کے سائے میں بیٹھتے رہے، ان درختوں سے لوگوں کو بچانے کا کیا مطلب ہے؟ او بھائی، جس جگہ حضرت سیدنا ابراہیم کے قدم لگے وہاں اگر نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہو سکتا ہے تو جن دیواروں پہ میرے نبی کا پسینہ لگے، مسجد نبوی کی جن دیواروں پہ حضور کے دست مبارک لگے، اس جگہ اب کوئی برکت ہی کوئی نہیں، اس میں تبرک ہی کوئی نہیں۔ اتنا خشک دین، اللہ جانتا ہے مسجد میں بیٹھا ہوں، پاکیزہ سا ماحول ہے، ہم تو نرم بات کے قائل ہیں، لیکن یہاں تو ہمیں کوئی سمجھا دے، یہاں کوئی ہمیں سمجھا دے، یا پھر ہم سے سمجھ لے۔ 2 ہی باتیں ہیں، یہاں ہمیں سمجھا دے، کو نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یہاں ہمیں سمجھا دے یا پھر ہم سے آ کے سمجھ لے۔ بھائی کچھ تو کرو نا بھائی، یہ کیا بات ہے؟ کیا جھگڑا ہے کہ کسی شخص کا باتھ روم کی طرف منہ ہے تو اسے منع نہیں کرتا، اور اگر اس کا منہ گنبد خضرا کی طرف ہے تو بتا نا بات کیا ہے، ہمیں سمجھا، یا ہمیں سمجھا دے یا پھر ہم سے سمجھ لے۔ کہتے کوئی تبرک نہیں، کوئی برکت نہیں۔ نبی پاک کا ہاتھ لگا، حضور یہاں بیٹھے، اللہ کے نبی نے یہاں آرام کیا، کوئی برکت نہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 92 اور 93۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو قرآن مجید کھولیں، گھر جا کے کھول کے دیکھیں تو صحیح بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کا طریقہ، کوئی برکت نہیں جی، کوئی شے نہیں، کوئی بات چیت نہیں۔ قرآن مجید کی سورہ یوسف اور اس کی آیت نمبر 93۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ سمجھ تو آ گئی ہے ہمیں کہ ہم نے زیادتی کی، ظلم کیا، اب کرنا کیا ہے؟ تو جناب یوسف کہنے لگے کچھ بھی نہیں کرنا، جاؤ تمہیں معاف کیا، معافی مل گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو معافی مل گئی، تو ابا جی تو رو رو کے ان کی بصارت کم ہو گئی آنکھوں کی۔ ماں بڑا پیار کرتی ہے، پر بیٹے سے جو باپ پیار کرتا ہے اس کا بھی اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نا، اللہ کے نبی حوصلے والے، صبر والے ہوتے ہیں، پر بیٹے کی جدائی بین اللہ کے نبی نے بھی اتنے آنسو بہائے، اتنے آنسو بہائے بیٹے کی جدائی میں کہ نظر آنا کم ہو گیا، بصارت۔ بیٹے کو ابا جب بھی فون کرتا ہے پردیس میں کہ تو آ جا چند گھڑیوں کے لیے، میرا پتہ کوئی نہیں، کہتا ابا جی بس ایک کاغذ رہ گیا، میں آیا۔ جب ابا جی پردہ کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو برف میں لگا دو، میں 3 دنوں کے بعد آ جاؤں گا۔ اب کیا فائدہ؟ اب تو رہ ادھر ہی، اب کوئی پڑھ دے گا جنازہ بھی؟ اب تو آ کے میں نے منہ دیکھنا ہے تو کیا ہوگا اس سے؟ اب تو نبی پاک کا حکم ہے جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی دفن کرو۔ اب تیری ماں نے ساری زندگی آنکھیں دروازے پہ لگی رہیں کہ اللہ کرے وہ آ جائے، اس وقت تو تجھے خیال نہیں آیا
پھر تو تجھے کاغذوں سے پیار رہا تو اب کس بات کا انتظار. حضرت یوسف علیہ السلام سے بھائی کہنے لگے کہ جناب یعقوب کو نظر آنا کم ہو گیا ہے, ان کا کیا کرے؟ تو قرآن ہے بھائی, قرآن. میں نے کہا یا ہمیں سمجھا دو یا ہم سے سمجھ لو نا بھائی, ہم سے ہی سمجھ لو. یہ اس آیت کا بتاؤ کیا ترجمہ کریں, بتاؤ. اور تم بلڈوزر چلاؤ حضرت حلیمہ کے گھر پہ تو ہم چپ رہیں, یہ بھی کس طرح ہو سکتا ہے؟ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ ابا جی کی آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی ہے, اب کیا کریں؟ قرآن ہے. کہنے لگے اذهبوا بقمیصی, یہ میری قمیض لے جاؤ. حضرت یوسف کہتے ہیں یہ میرا کرتا لے جاؤ, میری قمیض لے جاؤ. ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا, میرا کرتا لے جاؤ میرے ابا کے چہرے پہ ڈال دینا, ان کی آنکھوں کو اللہ روشن فرما دے گا. اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے وجود سے کرتا لگے تو آنکھیں روشن ہو جائیں, تھوڑی دیر کرتا ان کے وجود سے لگے تو آنکھیں روشن ہو جائیں. اور جناب حلیمہ کے کمرے میں, حجرے میں, گھر میں تو 4 سال میرے نبی گھومتے رہے, وہاں آرام کرتے رہے, وہاں تو حضرت جبریل ان کا دیدار کرنے آتے رہے, وہاں تو فرشتے اس گھر کو جھک جھک کر دیکھتے رہے. وہ مکان جنت نظیر جہاں اللہ کی ساری رحمتیں برستی رہیں, اس میں تبرک ہی کوئی نہیں, اس میں برکت ہی کوئی نہیں. آؤ, یہ تو بات ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کی, بخاری مسلم. میں نے کہا کہ یار یہاں تو یہ حدیث علیحدہ کر, یا پھر ہمیں اس حدیث کا ترجمہ بتا. بات بھی کسی معمولی ہستی کی نہیں, جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن, حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی صاحبزادی, اور وہ والی بی بی جسے میرے نبی نے پیار ہی بڑا کیا ہے. حضور کے لیے غار ثور میں کھانا لے کے جانے والی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق, وہ کہتی ہیں میرے پاس مصطفیٰ کا ایک جبہ تھا, حضور کا ایک جبہ. کون سا؟ جسے میرے نبی نے کچھ دفعہ یا ایک دفعہ پہنا تھا. تو کہا اماں جی پھر آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت جناب سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کہنے لگی وہ تھا حضرت عائشہ کے پاس. جب وہ بیمار رہنے لگی تو میں نے کہا عائشہ یہ خزانہ بڑا قیمتی ہے, مجھے نہیں دے دیتی؟ وہ جبہ میں نے لے لیا. بخاری مسلم ہے, بخاری مسلم. تو حضرت جناب سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق سے لوگوں نے پوچھا اماں جی آپ کیا کرتی ہیں؟ فرماتی ہیں جس بیمار کو کہیں سے شفا نہیں ملتی لوگ اسے میرے پاس لاتے, میں اس جبے کا ایک کونا پکڑ کے پانی کے پیالے میں ڈبوتی, پھر وہ پانی بیمار کو پلاتی تو اللہ اسے ہر بیماری سے شفا عطا فرما دیتا. اللہ اسے ہر بیماری سے. میرے اعلیٰ حضرت فرمانے لگے لا و رب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. قسم اٹھا کے کہتے ہیں لا و رب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی صلی اللہ. یار ہم کیا کریں, ہم کدھر جائیں؟ تو خطبہ پڑھتا ہے وہاں بیٹھ کر کے یہ ادھر نہ جاؤ, کوئی برکت نہیں, معافی برکت. ادھر ہم کیا کریں؟ اچھا یہ تو بات تھی نا شفا کی. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ, یہ بھی بخاری ہے, یہ بھی بخاری ہے. حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں ایک بی بی حضور کی بارگاہ میں آئی, اس نے آ کے حضور کی خدمت عالی مرتبت میں عرض کی حضور میں جب بھی آتی ہوں کرتا یہی پہنا ہوتا ہے آپ نے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کو تو اتنے پیوند لگے ہیں کہ گنے نہیں جاتے. تو حضور اگر اجازت دے تو ایک کرتا نہ بنوا لوں آپ کے لیے؟ تو حضور نے فرمایا بنوا لے. وہ بی بی کرتا بنوا کے لائی, اس نے بڑی محبت سے بنایا. اس زمانے میں جو کوئی نقش و نگار ہوتے تھے اس نے سجائے اپنے انداز میں. اب اس نے پیار سے بنایا, محبت سے بنایا, یہ بھی باتیں صحیح ہیں, پر اصل جملہ جس سے مزہ آئے گا وہ یہ ہے, وہ آندھی ہے میں بڑی ریج نہ بنایا, میں بڑی. اب اس میں جو درد ہے وہ میں اردو کا جملہ ڈھونڈ کے لاؤں تو ملتا نہیں مجھے. کہتی ہے میں ریج نہ بنایا. تو محبوب پاک کی بارگاہ میں لا کے تھال میں پیش کیا. حضور کی بارگاہ میں تھال میں. کچھ بندے زیادہ نیک ہو جاتے ہیں,
سامنے والے کو پرہیزگاری کا مشورہ دیتے، کہتے کسی کو کوئی شے نہ لیا کرو. تو میں نے کہا اگر حضور لے لیں تو طلب کرنا منع ہے، لیکن قبول کرنا تو میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے. تو بھائی یہ ہمیں نہ اتنا ہی نیک بناؤ جتنا میرے رسول نے ہمیں بنایا ہے. 2 قدم آگے بڑھ کے کچھ لوگ مشورے دیتے ہیں، یہ مشورہ درست نہیں. نبی پاک نے فرمایا تو کسی سے طلب نہ کر، لیکن اگر کوئی تیری طرف تحفہ بڑھائے تو اسے قبول کر، محبت میں اضافہ ہوگا. جب حضور قبول کرتے ہیں جو کائنات کو بانٹتے ہیں، تو پھر تو دوسرے پہ کیسے پابندی لگا سکتا ہے؟ میرے رسول کریم علیہ السلام کو اس نے پیش کیا، کہا حضور قبول کر لیں. حضور نے قبول کیا. اب حضور اس کا چہرہ دیکھنے لگے، مسکرا کے فرمایا تیرا دل کرتا ہوگا میں پہن کے بھی دکھاؤں. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، تیرا دل کر رہا ہوگا پہن کے دکھاؤں. تو کہا حضور دل یہی کرتا ہے. میں ٹھہر، میں پہن کے آیا. قربان جائیں کیا اندازے. اچھا یہ سب کا نصیب بھی نہیں، یہ تبرک لینا، برکت لینا، لے کے آنا، یہ سب کا نصیب. آدم چشتی کئی دفعہ بڑی بڑی بات کر جایا کرتے تھے، کہنے لگے ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. اور کہنے لگے ایسے ہی لوگ کہتے ہیں میں مدینے نہیں گیا، میں حاضری نہیں دیتا، میں درود نہیں پڑھتا. کہنے لگے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی. اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. ہر ایک کو میسر کہاں، بھائی تو ایسے ہی کہہ رہا میں گیا نہیں، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی. اس در کا تو دربان بھی. ایک جگہ کہنے لگے تمہارے رخسار کی تجلی تجلی نور سرمدی ہے، یہ مہر و ماں کی ضیا نہیں ہے، تمہارے چہرے کی روشنی ہے. وہ جلوہ ذات ذات حق سے جو سب سے پہلے جدا ہوا تھا، وہی بنا کشور رسالت. یہ 4 سو جس کی روشنی ہے، جو ہم بشر ہیں تو وہ بشر کیوں، جو وہ بشر ہیں تو ہم بشر کیوں. یہ راز ہے ایک، اسے وہ سمجھے جسے حقیقت سے آشنی، جسے حقیقت سے آ گئی ہے. اور پھر آدم چشتی کہنے لگے زمانہ حیران کہ ایک بشر لامکان پہ پہنچا تو کیسے پہنچا. زمانہ حیران ایک بشر لامکان پہ پہنچا تو کیسے پہنچا. میں محو حیرت ہوں کہ عرش کی جہاں زمین پہ کس طرح رہ رہی ہے. میں محو حیرت ہوں کہ عرش کی جہاں زمین پہ کیسے رہ رہی ہے. تو بھائی نبی کریم علیہ السلام نے کہا تو ٹھہر میں پہن کے آیا. حضور اندر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پہن کے آئے. اس خاتون کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے. کہنے لگی دیکھو میرا نصیب میں بنا کے لائی ہوں، مصطفیٰ نے قبول فرمایا ہے. بڑی راضی ہوئی، چلی گئی. حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں قریب ایک صحابی کھڑے تھے، اور شارحین نے لکھا ہے معمولی آدمی نہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، صحابہ میں سب سے امیر آدمی. اللہ اکبر، ذرا لطف دیکھیے گا. کہتے ہیں وہ قریب کھڑے تھے، جب حضور نے پہنا نا تو تعریفیں کرنے لگے. کہنے لگے سونیا کمال ہی ہو گئی ہے، محبوب کیا بات ہے. حضور اس کے بنانے کی محبت کی بھی کیا ہی بات ہے، پر جو اللہ نے رنگ روپ آپ کو عطا فرمایا اس کی بھی کیا ہی بات ہے. یا رسول اللہ اتنا پیارا لگ رہا ہے، اتنا پیارا. جب کوئی زیادہ تعریف کری نا تو تعریف کرنے والوں کی بھی اپنی اپنی نیتیں ہوتی ہے نا. جب زیادہ ہی تعریف کی تو حضور نے فرمایا تجھے پسند آ گیا دے دوں. وہ پسند آ گیا تجھے. کچھ بندے سیانے ہوتے ہیں، پتا ہوتا ہے جو مرضی پہ آکھے دھیان ہی نہیں کرنا، جنہ مرضی تعریف کرو وہ کہتے تو لگا رہو مجھے پتا ہے تو کی پیار ہے. تو کہا پسند آ گیا ہے یا رسول اللہ بڑا. تو فرمایا چاہیے. کہا حضور مہربانی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. سرکار اندر گئے، وہ پرانا کرتا دوبارہ پہنا، اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے اس کرتے کو اتارا. بخاری پڑھ رہا ہوں، اور نبی پاک نے لا کے دیا. فرمایا چل یار وہ بھی راضی ہو گئی یا تو بھی راضی ہو جا. چل دونوں ہی راضی ہو جائیں، وہ بھی راضی ہو کے گئی تو بھی راضی ہو کے جا. اس کو دیا، حضور چلے گئے. صحابہ بعد میں اس صحابی کے پیچھے کہنے لگے یار تو تگڑا بندہ ہے، تجھے ضرورت ہی نہیں تھی. اور حضور علیہ السلام نے بڑی مشکل سے قبول کیا. حضور تو کسی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، طلب ہی نہیں کرتے، یہ والا خیال ہی. اور اگر آج حضور نے قبول کیا اور اتنا پیارا لگا تو تجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا. کس طرح کا آدمی ہے تو. جب لوگ اس کے گرد اکٹھے ہوئے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے میرے بھولے دوستو تمہیں غلطی لگ گئی.
تمہارا کیا خیال ہے میں نے ولیمے پہ پہننے کے لیے لیا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے شادی کی دعوت میں پہنوں گا؟ تم کیا سمجھتے ہو عید والے دن پہنوں گا؟ اور گویا اپنی داڑھی کو پکڑ لیا، کہنے لگے دیکھو بال سفید ہو رہے ہیں، پھل پک رہا ہے، گناہگار بڑا ہوں، اگرچہ بدر میں بھی گیا ہوں، احد میں بھی تلوار اٹھائی ہے، مال بھی دیا ہے، ہر جگہ گیا ہوں، پر کسی عمل پر بھروسہ نہیں۔ یہ کرتا حضور کے جسم سے لگ گیا ہے، اب اسے سنبھال کے رکھوں گا اور مرتے وقت وصیت کروں گا گھر والوں کو کہ جب میں مروں نا تو اس کرتے میں مجھے کفن پہنا دے۔ مجھے امید ہے جب حضور کا کرتا پہن کے قبر میں جاؤں گا تو رب کے فرشتے مجھ پر عذاب نہیں دیں گے بلکہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دیں گے۔ حضرت یوسف کا کرتا تو شفا دیتا ہے نا، اور میرے محبوب کا کرتا دوزخ سے بچا کے جنت عطا کرتا ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ کس کا عقیدہ ہے؟ بول کے بتائیں۔ کیا کریں اس حدیث کا؟ اس میں برکت ہے کہ نہیں؟ کوئی بندہ کہہ دے کہ بیرے روما پہ کیوں جاتے ہو، وہاں تو کوئی برکت نہیں، گارے 100 روپے کیا لینے گئے؟ بھئی تھوڑی دیر کے لیے جو کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کے وجود سے لگے اس میں تو برکت ہے، اور جس غار میں 3 دن حضور بیٹھے رہے برکت ہے کہ نہیں؟ مولوی ساری انرجی اوتھے لا چھڑن لگا ہے، امت کو لڑاتا ہے، اختلاف کراتا ہے۔ جہاں جا کے پیار ملنا چاہیے تھا، جہاں جا کے پیار، ایک شخص کو میرے سامنے کہہ رہا ہے تو شرک کر رہا ہے، میں کہ بیچارہ 3-4 لاکھ روپیہ لا کے تے شرک کرنا ہے؟ یہ مشرک تھا جو یہاں آ گیا ہے؟ کچھ سوچ سمجھ کے بات کرو۔ تم سے مسلمان تو آج تک ہوا نہیں، اور ہر وقت 15-20 لاکھ آدمی ایک جمعے میں مشرک کر دیتے ہو۔ یہ بیت اللہ میں حج کرنے آیا مشرک تھا آیا ہے؟ اتنا بڑا فتویٰ، اتنی بڑی تقسیم امت کی۔ یہ بوڑھا بابا جو رو رہا ہے روزہ رسول کے سامنے، اس کو مشرک کہہ دیا تم نے۔ یہ بوڑھی اماں جس سے چلا نہیں جاتا، کمیٹیاں ڈال ڈال کے مدینے آئی، اور تم نے کہہ دیا کہ مشرک ہے تو حضور کے دروازے پہ روتی ہے۔ اتنا بڑا ظلم۔ یاد رکھو، اگر صحابہ حضور کے کرتے کا دھون پیئیں تو انہیں شفا ملے تو شرک نہیں ہوتا، بلکہ بریلی کے امام کہتے ہیں جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، کہتے ہیں ہمیشہ کی شفا ملے گی، آب حیات، موت ہی نہیں آئے گی۔ جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اور فرمانے لگے جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل۔ 2 بوند مل جائے نا حضور کے تو اتنی بڑی نہر بنتی ہے جس طرح کوثر کی نہر ہو، اور چلتا سلسبیل کہتے ہیں جو چلتا رہے۔ کہنے لگے جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا۔ پڑھو نا علامہ واقدی کو۔ اچھا، جب جذبہ جہاد سنانا ہوتا ہے تو ساری حوالے واقدی کے اور دیگر کتابوں کے، تو میں کہتا ہوں ساری قوم کو سناتے ہو علامہ واقدی کی تاریخ، تو یہ والی روایت بھی سناؤ نا۔ درد سے بول رہا ہوں، درد سے، یہ والی روایت بھی سناؤ۔ علامہ واقدی نے یہ بھی تو لکھی ہے نا، یہ تو بتاتے ہو کہ وہ نفل چھوڑ کے جہاد کرنے گئے، وہ 27 سال جہاد میں رہے، تو یہ بھی بتاؤ نا جہاد کا پس منظر۔ حضرت عرفہ بن ربیع حضور کے غلام ہے، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب جبلہ اہم کے خلاف ہم لڑنے گئے تو روم کی فوجیں بھی تھی اور عرب کے دیگر قبائل کی فوجیں بھی۔ کہتے ہیں ہمارے سپہ سالار کا نام حضرت خالد بن ولید تھا، معمولی آدمی نہیں، جسے نبی پاک نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے، سیف اللہ۔ خالد بن ولید سپہ سالار تھے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے ذرا سا حملہ کیا تو انہوں نے اتنی سخت ہم پر مزاحمت کی کہ مسلمان کہنے لگے آج بچ کے نہیں جائیں گے۔ کہتے ہیں ہم سارے حضرت خالد بن ولید کے قریب گئے، یہ کوئی ہم نے نہیں حوالہ لکھا، یہ تاریخ اسلام، ان کو سارے مسالک پڑھتے ہیں۔ کہا حضرت خالد بن ولید سے کہ حضور مسئلہ کیا ہے؟ کسی جنگ میں پیچھے نہیں اٹھے، آج کیا ہوا؟ جناب خالد بن ولید کہنے لگے میری ٹوپی گھر رہ گئی ہے۔ میری کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ میری، تو نے کہا حضرت صاحب ٹوپی ہم سے لے لیں۔ کہنے لگے وہ والی نہیں، میرے والی رہ گئی ہے۔ کہا ٹوپی کا جنگ سے کیا مطلب ہوا، تلوار سے کیا مطلب ہوا؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے اپنی ٹوپی میں نبی پاک کے 3 بال مبارک سیے ہوئے ہیں۔
3 मुंह मुबारक, उम्मत गौर करे इस बात पर, 3 मुंह मुबारक है टोपी के अंदर सिए हुए। फरमाने लगे तलवारें तो सबके पास हैं, मुझसे बहादुर बहादुर सियाने सियाने बंदे भी हैं, पर जब मैं हुजूर के मुंह मुबारक सर पे रख के मैदान में निकलता हूं तो फरमाया फिर अल्लाह मुझे हर मैदान में कामयाबियां अता फरमाता है। ये नजरिया देखो, अकीदा देखो, तबरक की कोई नहीं, बरकत ही कोई नहीं। कहां बैठ के दीन पढ़ा है? या हमें समझा लो या फिर हमसे एक काम जरूर करो भाई, एक तरफ तो आओ ना। हजरत खालिद बिन वलीद कहने लगे टोपी रह गई है, सहाबा दलेरी देने लगे कुछ नहीं होता, कुर्बान जाएं। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह कहता है मैं मदीने में सोया हुआ था तो नबी पाक मुझे ख्वाब में मिले। हुजूर ने फरमाया मेरे खालिद के गिर्द फौजें चढ़ गई, तू यहां सोया हुआ है, उठ पकड़ बंदे चल पहुंच मैदान में। कहते मैंने, हजरत अबू उबादा बिन जर्राह कहते हैं मैं सुबह उठते ही मैंने लश्कर तैयार किए, घोड़े दौड़ाए, मदद के लिए निकले। जब हम रास्ते में जा रहे थे तो एक हमें नौजवान मिला घोड़े पे, सरपट घोड़ा दौड़ा रहा है और बड़ी उसकी तेजी है। कहते हमने आवाज दी तो उसने और तेज कर दिया। हजरत खालिद बिन वलीद के मैदान के करीब पहुंच गया। कहते मैंने 2 सिपाही दौड़ाए, मैंने जाके कहा इससे रोको, कौन है? कहते जब हम करीब गए ना उसने कहा पीछे हट जाओ, करीब ना आना। कहते हमने कहा तू कौन है? तो कहने लगे मैं हजरत खालिद बिन वलीद की ज़ौजा हूं, मैं उनकी अहलिया हूं। तो कहा आप किधर जा रही हैं? कहने लगी वो मुंह मुबारक वाली टोपी घर भूल गए थे, और टोपी भूल गए थे। सारे राज नहीं जानते, मैं बीवी हूं, मैं जानती हूं कि खालिद को कामयाबी मिलती थी मुस्तफा के तबर्रुक की बरकत से। वो टोपी भूल गया है, मसला बन गया होगा, टोपी पे नजर पड़ी है तो मुझे कोई और मिला नहीं तो मैं खुद देने जा रही हूं। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह कहते हमने कहा कि हमें दे दो बहन, हम दे देंगे। कहने लगे नहीं, हमें पता है इसका अदब किस तरह करना है, क्योंकि हमारे घर में रहती है तो हमें पता है अदब। और यारो अगर ये जायका ही नहीं तो फिर तुझे हुजूर की इज्जत का पता ही नहीं। अगर तू हुजूर के तबर्रुक से आशना ही नहीं फिर तुझे पता ही नहीं रसूलुल्लाह के मकाम का। इकबाल कहने लगे अगर भाऊ ना रसीदी तमाम भूल हदीस, अगर तू हुजूर के कदमों तक नहीं पहुंचा फिर तो अबू लाब के खाते में जाएंगी तेरी नमाजें। मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो टोपी लेकर ज़ौजा कहने लगी तुम्हें अदब का नहीं पता, मैं ही जाऊंगी। कहा चलो। कहती वो दौड़ी गई। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं अचानक मेरी नजर पड़ी तो काफिरों की फौज तनी हुई थी, वो टूटने लगी और एक शाह सवार दौड़ा आ रहा है। तो मैंने कहा ये अकेला जवान और सफे काटता आ रहा है, हम लड़ रहे थे तो ये फौज हम पर चढ़ आई थी, अकेला जवान। कहते हैं जब वो जवान करीब आया तो खालिद बिन वलीद कहने लगे ओ जवान तू कौन है, अकेले ने सब खोल दी। तो कहते हैं ज़ौजा बोल के कहने लगी नहीं मसला जवान का या कमजोर का नहीं खालिद, मसला ये है कि टोपी आज मेरे पास है, मसला ये है कि टोपी आज असल शय मेरे पास है, तो इसलिए सफे काटती जा रही हूं, वरना मुझे तो छुरी बड़ी मुश्किल से चलानी आती है। टोपी आज मेरे पास है, ये है अर्द जन्नत, ये तैबा की जमी है, जन्नत भी यही, माल के जन्नत भी यही है, ये मेरे महबूब पाक के तबर्रुक की बरकत है। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ौजा कहने लगी टोपी आ गई है, टोपी आई है तो समझ लो फतह भी आ गई है। हजरत खालिद बिन वलीद ने टोपी पहनी, उतनी देर में हजरत अबू उबादा बिन जर्राह भी आ गए। कहने लगे तगड़े रहना पहुंच गए हैं। तो हजरत खालिद बिन वलीद कहने लगे नाम भी पहुंचते तो खैर थी, अब मुस्तफा के बाल मुबारक पहुंच गए, अब हुजूर के मुंह मुबारक। ओ भाइयों ये तबर्रुक हुजूर जहां रुके, सही बुखारी, सही बुखारी, सही बुखारी हवाला मेरे जिम्मे। तू तो मस्जिद नबी की दीवार नहीं ना चूमने देता, तू तो हजरत हलीमा के घर का बोसा नहीं ना लेने देता। सही बुखारी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर मदीने के मुफ्ती, जिन्हें मेरे नबी पाक ने फरमाया राजुलुन सालेहुन, ये नेक आदमी है। वो जब जाते थे ना बैतुल्लाह शरीफ मक्का मुअज्जमा, तो वो जगह ढूंढ ढूंढ के नमाज पढ़ते थे जहां मेरे नबी ने नमाज पढ़ी है। सारा बैतुल्लाह हरम नहीं, लेकिन वो जगह ढूंढ ढूंढ के जहां मेरे रसूल ने नमाज पढ़ी है, हुजूर ने जहां नमाज पढ़ी। भाइयों अगर हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों की मिट्टी से प्यार होगा तभी तो मुस्तफा से होगा, लेकिन यहां ये जुल्म है उम्मत के साथ, ये ज्यादती है।
میں کہتا ہوں کہ یہاں ہمیں بتاؤ ان حدیثوں کا کیا ترجمہ کریں، قرآن مجید کی ان آیات کا کیا ترجمہ۔ حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ ہیں، بخاری مسلم، ان کے پاس حضور کا ایک بال مبارک تھا، چاندی کی ڈیبیا میں بند کر کے رکھا ہوا تھا۔ جو لا علاج مریض ہوتا وہ حضرت ام سلمہ کے پاس لایا جاتا، وہ کہتی پیالے میں تھوڑا پانی لاؤ، پیالے میں پانی آتا تو وہ منہ مبارک کو پیالے میں ذرا بھگو دیتی، کہتی لو پی لو، اللہ شفا عطا کر دے گا۔ لا علاج۔ حضرت انس بن مالک 10 سال حضور کی نوکری کی۔ لوگ پوچھتے انس کیا کمایا ہے، کہنے لگے جو کمایا ہے وہ صندوق میں بند کر کے رکھا ہے۔ 10 سال نوکری کی نبی پاک، جو کمایا بند کر کے، انتقال کا وقت آیا تو حضرت ثابت بنانی کو بلایا، آپ کے شاگرد تھے، کہنے لگے جب بکسا کھول کے لا، کھول کے لائے تو ایک ڈبیا نکلی، فرمایا اسے بھی کھول، جب اسے بھی کھولا ایک منہ مبارک نکلا، کل زندگی کی کمائی، نبی پاک کا اقبال مبارک۔ کہا اس کا کیا کرنا ہے؟ فرمانے لگے جب مر جاؤں نا غسل دے کے تو میری منہ کھول کے زبان کے نیچے رکھ دینا۔ حضور اس کا کیا فائدہ؟ فرمایا جب فرشتے حساب لینے آئیں گے، من ربو کا بولیں گے، پہلا لفظ کہنے کے لیے منہ کھولوں گا تو سامنے حضور کا منہ مبارک ہوگا۔ پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں لحد میں عشق رخ